عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں خادم رسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم کہا جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، ہر نبی کی امت میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کچھ خاص لوگ اس نبی کی امت میں خاص لوگ اس کے تابع جو تھے، یعنی قرب والے، وہ جن کو یاد کیا گیا قرآن و احادیث سے، حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، جو اس نبی کی سنت پہ عمل کرتے اور ان کے حکم کی تابعداری کرتے، حکم کی ثم انہا، فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ایسے آئے، من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ بعد والے وہ کہتے جو وہ عمل نہ کرتے، اور وہ کرتے جس کا انہیں حکم نہیں کیا گیا، وہ کہتے جو وہ عمل، اور وہ کرتے جس کا انہیں حکم نہیں کیا گیا۔ اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان کے خلاف کوشش کرے ہاتھ کے ساتھ، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بندہ دیکھتا ہے کہ یہ بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے طریقہ کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت کی مخالفت میں ہے، اور اس بات کو بندہ کوشش کر رہا ہے ہاتھ کے ساتھ روکنے کی، تو حضور فرما رہے ہیں وہ مومن ہے۔ وہ کون ہے؟ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جس نے دل کے ساتھ کوشش رکھی، دل کے ساتھ، فہو مؤمن، وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، اور جس نے زبان کے ساتھ کوشش رکھی، فہو مؤمن، وہ بھی مومن ہے۔ وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور فرمایا اس کے سوا جو ہے وہ ایمان رائی کے دانے برابر بھی نہیں بچا۔ ہن حدیث سمجھو ذرا، بندہ بیٹھا ہے کتھائیں، اس جگہ شریعت پاک دی مخالفت ہو رہی، شریعت پاک دی مخالفت ہو رہی ہے، تے بندہ چپ کر کے بیٹھے، نہ تے اس زبان نال منع کیتا ہے، نہ ہاتھ نال روکے، تے نہ دلو برا سمجھے، پر لگے نہ من بھائی۔ اللہ دے رسول فرماتے نے ایک رائی برابر ادھے اندر ایمان کوئی نہیں۔ اے حدیث سنانے دا اصل مقصد یہ تکلیف ہی نہیں ہوئی بندے نو، اللہ اور ادھے رسول دی مخالفت ہو رہی ہوئی، اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہو، اور دل سے بھی ایک رتی برابر اسے تکلیف نہیں ہوئی کہ میرے اللہ کی مخالفت اور میرے کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت رتی برابر تکلیف نہیں ہوئی، تو ایمان دے اندر کے فرمایا رائی دے دانے برابر بھی کوئی نہیں ہونا ایمان دے اندر۔ اوہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اس سے مراد کیا ہے کہ جب تم دیکھو شریعت پاک کی مخالفت، تو پھر اس مخالفت کو جس انداز سے ان تینوں میں سے ہاتھ سے روک سکتے ہو، زبان سے روک سکتے ہو،
اگر بالکل تمہاری طاقت نہ ہاتھ سے روکنے کی ہے نہ زبان سے روکنے کی ہے، دل سے برا ضرور سمجھو، تاکہ ایمان کی کوئی جز تو پائی جائے۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں، خود کو محسوس کرتے ہیں کہ مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، نہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں زبان سے روکوں یا ہاتھ سے روکوں، اور نہ مجھے باطن سے کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی کام غلط ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ جن میں دیکھو گھراں دے وچ ہر گھر دے اندر کچھ گھراں دے اپنے اپنے اصول ہیں نا۔ گھر دا وڈیرا ہے جیڑا، او دے کچھ اصول نہیں، کچھ کھانے واسطے، کچھ پینے واسطے۔ گھر دا جیڑا وڈیرا ہے او سالن ایک برتن وچ کھانا چاہندا ہے، اس تو ہٹ کے کوئی برتن ادھر سامنے پیش ہو سکدا ہے؟ بول دے نہیں۔ بس تساں جیڑے سارے وڈے بیٹھے ہو، گھر جس برتن وچ تساں چاہو بھائی اس وچ کھانا کھاونا ہے، سالن اس وچ کھاواں، تے گھر دے جے اگر کسے اور برتن وچ سالن دیون چاہ، پھر چپ بیسو۔ ایک بندے نے گھر نہ آکھیا میں سویرے جناب جوڑا پاونا ہے فلاں رنگ دا، فلانا جوڑا، تے او سویرے انہاں تیار کوئی نہیں دیتا، وہ چپ کر جائے گا؟ اچھا ایک بندے نے اپنے گھر آکھے کہ جناب پانی جیڑا ہے وہ میں جس ویلے بھی منگا مینوں پانی ٹھنڈا ہی چاہیے، انہیں پانی منگا تے پانی جے گرم آ ونجے چپ بہ جائے گا؟ اچھا کھانے واسطے، پانی واسطے، کپڑا واسطے بگڑ جائے تے اسے گھر دے اندر کوئی بندہ بھی نماز پڑھنے والا نہ ہوئے تے گھر دا وڈیرا چپ ہوئے، پھر کیا آکھو؟ بول دے نہیں۔ تے اسے گھر دے اندر سارے مل کے بچیاں بچے مرد عورتیں سارے مل کے کٹھے فلم دے بیٹھے ہوں تے او وڈیرا انہیں ہی نہ آکھن جو گئے او حیا کرو کہ کر رہے، پھر کیا آکھو؟ حدیث سن رہے ہو۔ اور اسے گھر دے اندر سارے مل کے ایسے کام نو مشغول ہون جڑا اللہ اور دے رسول دی کھلی نافرمانی ہوئے، اللہ تعالیٰ جل شان ہو کی نافرمانی ہو، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی ہو، اور وہ بندہ اسے ایک رتی برابر تکلیف نہ ہو، اور اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ غلام ایسے نہیں ہوتے، غلام ایسے ہوتے ہیں حضور کے صحابی کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ بیٹا بیٹھا ہے، بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا کھانا کھو، آپ کھا رہے تھے کدو شریف، اب بیٹے نے اتنا ہی کہا ہے کہ میں نہیں کھاتا، انہوں نے تھپڑ دی، کدو شریف کے لیے نہ کرتا ہے۔ اب بیٹے نے کدو کی نہ تو نہیں کی، لیکن وہ سمجھا رہے تھے کہ اس میں کدو شریف ہے اور یہ محبوب کو پسند ہے، جو محبوب کو پسند ہو اسے اس انداز سے نہ نہیں کرتے، یہ بات سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے اسے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں اپنے ہر معاملے کو، اپنی ہر بات کو، ہر پسند کو خوب خیال رکھتے ہیں، بلکہ دوستوں میں کوئی ہماری طبیعت کا لحاظ نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ساتھی کو تکلیف ہے کسی ایک میٹھی چیز سے اور وہ دوست بار بار اس کے سامنے کرے تو بندہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ کیا یار، تجھے پتہ ہے یہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی، میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے اسے کسی چیز، کسی ایک کھانے میں، چاہے وہ سبزی ہے چاہے وہ پھل ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ کھانے سے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، دوست بار بار آگے کرے، وہ ناراض ہوگا کہ نہیں؟ کہے گا یہ کیا یار، تجھے پتہ ہے میری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اچھا وہی دوست اگر ایسی چیز اس کے سامنے رکھے جو اس کا ایمان برباد کرے اور اسے کچھ فرق نہ پڑے، وہ ناراض بھی نہ ہو اس پہ کہ یار اس سے تو میرا ایمان بگڑ جائے گا، اس سے تو میرا ایمان چلا جائے گا، تو اب بتائیں وہ ایمان بچا ہے اس کے اندر؟ ہم کس درجے پہ پہنچ چکے ہیں؟ ہم ہیں مردے، چلتے پھرتے مردے۔ ہر بات کا خیال ہے ہمیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کا خیال نہیں ہے، ان کی طرف سے نہیں کا خیال نہیں ہے، حکم کس بات کا ہوا ہے، منع کس بات سے کیے گئے نا، ہمیں بس خیال یہ ہے کہ ہم نے کھانا کس طرح ہے، ہم نے پینا کس طرح ہے، ہم نے سونا کس طرح ہے، ہم نے لباس کس طرح کا پہننا ہے، ہم نے جانا کس طرح ہے، ہم نے آنا کس طرح ہے، فلاں بندہ دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ یہ کیسا لباس پہنتا ہے، فلاں دیکھے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ چلے کہ یہ کیسے کھاتا پیتا ہے۔ اب یہ فلاں کے چکر میں ساری زندگی گزر گئی اور ایک پل ایسا نہ آیا کہ تجھے یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھے تو فرمایا یہ میرا بندہ ہے، ایک پل ایسا نہ آیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کیا حضور فرما رہے ہیں، لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، فرمایا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اب اگر ان تینوں سے، نہ زبان سے برائی کو برا سمجھے، زبان سے کہہ دے کہ برا ہے، اور نہ وہ دل سے برا کہے، اور نہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے، یعنی برائی کو نہ تو ہاتھ سے برا کہہ رہا ہے کہ منع کر رہا ہے روک رہا ہے، نہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ منع کر رہا ہے روک رہا ہے، نہ دل سے برا سمجھ رہا ہے، تو اس کے بعد ایمان نہیں بچا،
اس کے بعد ایمان نہیں بچا، اور یہ آخری درجہ ہے۔ اور ہماری یہی حالت ہے، ہم جو ہے وہ صرف زبان سے ہمارے دعوے ہیں، ہزاروں کام ایسے ہیں کہ جن میں ہم خود موجود ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی عذر بنا لیتے ہیں کہ یہ جی عذر ہے۔ اچھا بندوں کے تو ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی ہم سے کہے یہ کیوں ہوا تو بندہ کہے یار یہ عذر ہے، چلو اسے تو ٹال مٹول ہو گیا۔ اب رب کو کیا کہے گا؟ اور رب نو کیا آکسی بندہ جی میں آج بندے کے یاد ہے نہیں، تو بندہ آکھے بھائی نماز پڑھتے ہو، آکھے جی نماز دا ٹائم نہیں لگتا۔ اچھا کوئی بندہ دے اللہ دا بندہ پڑھ لے کر، اور نہیں جی بچن دی روزی کمانی ہوندی تے حلال رزق کماونا ہی تو تینوں پتہ نہیں ثواب ہے۔ اچھا ہوں بندہ نو ولا ولو لیے کہ رزق حلال کما رہے ہیں، تے جی رب سونا پوچھے تے پھر کیوں ہے؟ تے جی بندہ آکھے مولا میں تے کماونے چ لگا، تے رب فرمائے میں تینوں کماون دے واسطے حکم سخت کیتا ہی کہ عبادت واسطے حکم سخت کیتا؟ کدی میں تینوں یہ فرمایا کہ تو کماون نہ گیا تے تینوں عذاب ہونا ہے؟ کدی میں میرے طرفوں تینوں حکم آئے کہ 24 گھنٹے تو پیسے دے چکر وچ نہ رہیا تے تینوں عذاب ہونا ہے؟ میرے طرفوں تے حکم تینوں یہ آئی کہ تو میرا حکم نہ منیا تاں تینوں عذاب ہونا؟ میرے طرفوں تے حکم تینوں یہ آئی کہ تو یہ 5 گانا فرض نہ پڑھی تاں تینوں عذاب؟ میرے طرفوں تے حکم یہ آئی کہ میرے خلاف کسے ہور دا حکم من کے میرے حکم دی مخالفت کیتی تاں تینوں عذاب ہونا؟ تے تو کی کردا رہے؟ تیریاں اداواں تیری ایک ایک حرکت تیری گفتار تیرے کردار دے وچوں تے یہ تے پتہ ہی نہیں چلدا کہ رب دا بندہ ہون ڈس دیکھا وہ جی میں آخ دین بھائی بلکہ اس طرح ہے قیامت دے دن ایک عورت نو رب تعالیٰ فرمایا نا نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ آخے مولا میں نو ٹائم کوئی نہیں لگتا، تے رب تعالیٰ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ فرعون کی بیوی کو بلا کے فرمائے، رب فرمائے بتا تو زیادہ مصروف تھی یا یہ میرے دشمن کی بیوی ہو کے بھی میری عبادت میں دیر نہ کرتی، میری عبادت نہ چھوڑتی ہے؟ اور وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جڑے چمڑا اتار رہے نا، چمڑا فرعون آکھے چمڑا اتارو ادھر، تکلیفاں نیتیاں گئیاں، دھوپتے تتی ریت تے لٹایا گیا، پتھر اتنے رکھے گئے، آخر انہوں نے آکھے چمڑا اتارو، جلے چمڑا اتر رہے نا تے رب فرشتہ نو پہ فرمائے قربانی دی وڈی ہے تے مانگ چھوٹی، قربانیاں وڈیاں دے رہی ہے طلباں چھوٹیاں کر رہی، یا اللہ کے طلب کر رہی؟ فرمایا سنو نا، جے فرشتے سن دے نا ادو چمڑا اتر رہے تے آخدی کے پئی مولا جنت تیرا قرب لب جائے، تیرے نیڑے ہوں جنت دے چے، اب قربانیاں دیکھو چمڑا اتر، اصل گل دیکھو کہ سارے معاملات اپنے دیکھو اساں کس حال تے جا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سانو پابندی شریعت دی توفیق عطا فرمائے، اساں اپنے گھراں دے اندر اولاد دے اندر یہ گل سمجھاؤں کہ اللہ اور دے رسول دی فرمان برداری زندگی دا مقصد ہی ہوئے۔ رب سونا زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے۔